اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ماہ مبارک رمضان ہے. بارگاہ خداوند میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور عبادت کا موقع ایک بار پھر میسر فرمایا. پروردگار، اگر تو نے گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا تو اس بار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں بخش دے اور ہمیں اپنا بہترین تقرب عطا فرما. ہمیں پروردگار تیری قربت چاہیے. روزہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا، روزے سے انسان اپنے شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، صحت کو دعوت دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے. روزے سے امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کینسر کا علاج بھی پاسبل ہے. جیسے جیسے ہم غذا کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں گوشت اور خون بنتا ہے اور ساری چیزیں بنتی ہیں. ایسے ہی کینسر اگر کسی کے جسم کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ بھی بڑھتا ہے. امام نے فرمایا کہ آپ کھانا چھوڑ دیجئے کچھ دن کے لیے، تو آپ ایک مہینہ اگر کھانا چھوڑ دیں تو کینسر پھر بڑھے گا نہیں، اور کینسر سے بھوکے رہ کر روزہ رکھ کر علاج کیا جا سکتا ہے. روزے ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہیں، واجب اور مستحب. واجب وہ روزے جو ماہ رمضان مبارک میں واجب ہوتے ہیں یا کسی نذر وغیرہ منت مان لینے سے واجب ہوتے ہیں، یا ماہ مبارک رمضان میں نہیں رکھے، مسافر تھے تو اس کی قضا آپ کے اوپر واجب ہے. اس کے علاوہ بہت سارے روزے مستحب ہیں. بہت سارے مومنین جمعرات کے دن، جمعے کے دن یا مخصوص ایام میں، ولادت کے موقع پہ یا جب جس کو موقع میسر ہوتا ہے روزے رکھتے ہیں. تو مستحب روزہ بھی وہی سارے فائدے آپ کو دے گا جو روزے کی حکمت اور روزے کا فلسفہ ہے کہ بھئی روزہ رکھنے سے آپ صحت مند رہتے ہیں، آپ سلامت رہتے ہیں. تو آپ کو جب بھی پاسبل ہو، جب بھی موقع ملے، کوشش کریے کہ روزہ رکھیے. چند سوال یہاں پر ہیں مستحب روزے کے حوالے سے. لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ بھئی روزہ اگر آپ نے مستحب رکھا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مستحب روزہ ہم ماہ رمضان مبارک کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. ماہ رمضان مبارک بالکل الگ سیزن ہے. یہ وہ پیریڈ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے رکھنا واجب ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے علاوہ ان روزوں کی کہ جن روزوں کا رکھنا مستحب ہے. آپ نے اگر مستحب روزہ رکھا لیکن کسی سے یہ قرار کیا، کسی سے یہ طے کیا کہ بھئی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کل صبح میں ہمیں کھلوا دینا، پہلے ہی طے کیا، یعنی پھر نیت آپ کی پورے دن کے روزے کی ہوئی نہیں ہے. آپ نے یہ طے کیا، یہ قرار کیا، یہ پلان بنایا، یہ پروگرام بنایا کہ کل صبح 8 بجے 10 بجے آپ کو ناشتہ کرا دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نیت ہی 8 بجے کی ہے، روزہ رکھا ہی کہاں ہے آپ نے روزے کی نیت ہی نہیں کی. آپ روزے کی نیت کریں، پھر اگر کوئی مومن آپ کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں. اگر آپ نے مستحب روزہ رکھا ہے تو آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں، بلکہ آپ کھا لیجئے. تو کھلوانے والے، کھلانے والے کو بھی ثواب ملے گا کہ اس نے آپ کا روزہ کھلوایا، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ آپ نے مستحب روزہ ایک صادق اور سچی نیت کے ساتھ رکھا، تو آپ کو ثواب ملے گا. مستحب روزہ کسی مومن کی دعوت پر کھولا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ مستحب روزے میں اگر کسی نے جمع کیا اپنی بیوی کے ساتھ تو کیا اس کے اوپر کفارہ بنے گا، کفارہ دینا ہوگا؟ تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہاں جو بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے مسائل اور ان کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں. تو اگر کسی انسان نے مستحب روزے میں جمع کیا ہے، مجامعت کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو باطل ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ واجب اس لیے نہیں ہوگا کہ روزہ مستحب روزہ تھا. مستحب روزے میں بھولے سے اگر کچھ کھا لیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مستحب روزہ ہو یا واجب روزہ ہو، اگر آپ نے دھوکے سے، بھولے سے کچھ کھا لیا تو آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک سوال ہے کہ مستحب روزہ رکھ کر کیا ہم اسے اپنے واجب روزے سے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں، مستحب روزہ آپ نے رکھا ہے، اب چونکہ نیت کر لی اور مستحب روزہ رکھ لیا، اب واجب روزے سے اس کو بدل نہیں سکتے. البتہ یہاں پہ قابل توجہ ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی گردن پر ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں، ماہ رمضان میں وہ مریض تھا یا مسافر تھا یا کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، تو اب اس کی گردن پہ ماہ مبارک رمضان کے روزے قضا ہیں.
تو جب تک ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو انجام نہیں دے گا وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحب روزہ نہ رکھے، بلکہ پہلے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ اور روزے میں کہتے ہیں کہ بیوٹی پارلر جانا اور جو ہے وہاں جا کے کام کرانا اپنے فیس کے اوپر، یہ کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، حالت روزہ میں آپ بیوٹی پارلر جا سکتے ہیں، اپنے فیشیل یا جو بھی چیز آپ کراتے ہیں وہ پاسیبل ہے، حالت روزہ میں کروایا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔